اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آپ غزوہ احد کا ذکر تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال 11 شوال کو ہفتے والے دن پیش آیا تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ ابتدائی مرحلے میں مجاہدین اسلام کو فتح نصیب ہوئی، پھر ایک غلطی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک مورچے پر ٹھہرایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، لیکن وہ وہاں نہ ٹھہر سکے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی ظاہر فرما دیا کہ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور کافی صحابہ زخمی ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کا ناک کاٹا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ مسلمان بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح، اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، یعنی تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق پہنچے ہیں اس قوم کو بھی زخم اسی جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح ابھی تمہیں زخم پہنچے ہیں، اس طرح پہلے مشرکین مکہ کو بھی اس طرح کے زخم پہنچ چکے ہیں کہ بدر کے اندر ان کے بھی 70 سرکردہ آدمی مارے گئے اور جو کفر کے ستون تھے، اور 70 ہی قیدی بنے، ان کو فدیہ دینا پڑا اور بڑی ذلت ان کو اٹھانی پڑی۔ تو یاد رکھو کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ مشیت اور مصلحت کے مطابق حالات بدلتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہرقل روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان معاملات کیسے رہتے ہیں، تمہاری کوئی مٹ بھیڑ بھی ہوتی ہے آپس میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اگر کوئی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ الحرب سجال بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا معاملہ ڈول کی طرح ہوتا ہے، پانی کے ڈول کی مانند ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے ڈول کنویں میں ڈال کر پانی نکال لیا، یعنی کبھی کسی کو لڑائی میں جو ہے وہ فتح ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو فتح ہو جاتی ہے، یعنی کبھی ہمیں فتح ہو جاتی ہے، کبھی انہیں فتح ہو جاتی ہے، کبھی ہم غالب ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمان غالب ہو جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں دشمن کے مقابلے میں کبھی فتح ہوتی ہے اور کبھی شکست ہوتی ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہی غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، احد کی شکست سے نہ گھبراؤ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ان کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی ہمیشہ ایک سی حالت نہیں رہتی، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ فتح ہو، یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ شکست ہو۔ تکلیف پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی، وہ حکمت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے علم کا لفظ استعمال فرمایا، تو علم کا معنی یہاں جاننے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں تاکہ بتا دے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کہ اہل ایمان تکلیفیں اٹھا کر بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں، حق کے راستے کو ترک نہیں کرتے، اور جو منافق ہیں وہ قربانی کے وقت چھپتے پھرتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، سختی کے موقع پر ہی مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چلتا ہے۔
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنائے تم میں سے کچھ شہید۔ شہید اس لیے بنائے کہ شہید کا مقام بہت بلند ہے، اب بظاہر تو وہ شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی عزت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے حوریں آ جاتی ہیں، ان قطروں کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی روح کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب جسم تو یہیں رہتا ہے، ہاں جس وقت جسم کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس جسم کے ساتھ روح کا اللہ بڑا زبردست تعلق قائم فرما دیتے ہیں۔ اب جسم چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، سر کہیں ہو، جسم کہیں ہو، یا جسم کے باقاعدہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، یا جسم کو جو ہے وہ جلا کر اس کی جو خاک ہے وہ سمندروں میں دریاؤں میں بہا دی گئی ہو، جنگلات میں اڑا دی گئی ہو، پھر بھی روح کا اس کے اجزاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور آپ بھی یہی عقیدہ رکھیں، کسی غلط آدمی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ تو شہداء کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر 100 منزلہ مکان ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے کہ آدمی جب ان کو یوں سر دکھا کر، سر اوپر اٹھا کر ان کو دیکھے گا تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، اتنے بلند ہوں گے۔ سوال کیا گیا کہ حضرت وہ مکان انبیاء اور رسولوں کے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کے مکان تو ان سے بھی بلند ہوں گے، یہ مکان تو شہیدوں کے ہوں گے۔ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ بڑے عہدے اور بڑے درجے عطا فرمائیں گے۔ ان کے عہدوں اور درجوں کو دیکھ کر وہ لوگ جن کا انتقال چارپائیوں پر ہو گیا وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے لو ان ابداننا قرضت بالمقاریض، کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں آتی، ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، ہمیں بھی یہ درجے ملتے۔ تو فرمایا کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم میں کچھ کو شہید بنائے، آخرت کی جو اعلیٰ منزلیں ہیں اللہ پاک ان کو وہ عطا فرمائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ۔ بسا اوقات اللہ مہلت دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہ ظالم کو کہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، یہاں تک کہ جب اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ مٹا دے کافروں کو، کہ اگر تکلیفیں نہ آئیں تو یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں سمجھانے کے لیے بڑی عجیب حکایتیں ذکر فرمائی ہیں، انہی میں ایک لیلا مجنوں کا قصہ بھی مشہور ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں لیلا مجنوں، کچھ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے پایا ہے۔ تو اس کے متعلق مولانا روم رحمہ اللہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک موٹا تازہ آدمی لیلا کی سہیلیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مجنون ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، میں بھوکا ہوں۔ تو لیلا کی سہیلیوں نے اس کو گوشت بھی دیا، اس کو کھیر بھی دی، اس کو چوری بھی دی، تو وہ سب کچھ ہضم کر گیا، گوشت بھی کھا گیا، کھیر بھی کھا گیا، چوری بھی کھا گیا۔ دوسرے دن اس کو پھر بھیجا، وہ پھر سارا کھا گیا، تیسرے دن پھر بھیجا، کھا گیا۔ تو لیلا کہنے لگی کہ یہ مجھے بناوٹی مجنون لگتا ہے، کیونکہ اصلی کو خوراکوں سے کوئی غرض نہیں، یہ گوشت بھی کھا جاتا ہے، چوری بھی کھا جاتا ہے، کھیر بھی کھا جاتا ہے، سب کچھ ہضم کر جاتا ہے، اس کا امتحان لو، اس کو جا کر کہو کہ لیلا نے یہ پیالہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، اپنے بدن سے خون نکال کر دے۔ تو کہنے لگا میں تو چوری کھانے والا مجنوں ہوں، خون دینے والے مجنوں کو جنگل کے اس کونے میں جا کر تلاش کرو۔ تو معاف رکھنا کہ ہم بھی چوری کھانے والے ہی مجنوں ہیں، کچھ خون دینے والے بھی ہیں مگر وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہ مجاہدین جو دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، حق کی تائید کرتے ہیں، یہ خون دینے والے مجنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم خیال کرتے ہو یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک چابک کے برابر جگہ
دنیا و مافیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنت میں جو حوریں ہوں گی، جو عورتیں ہوں گی، صرف ان کے دوپٹے کی قیمت دنیا و مافیہا کے خزانے پوری نہیں کر سکتے، باقی لباس تو درکنار۔ تو اتنی قیمتی چیز مفت میں تو نہیں مل سکتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف کلمہ پڑھ کر ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خون دینے والا مجنو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔